بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ لڑکیاں جوان ہوتے ہی لوگوں کی نظر میں آ جاتی ہیں، مگر جب میں بڑی ہوئی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ میری عمر 16 سال تھی، میں بے پناہ خوبصورت تھی، پر پھر بھی محلے کی کوئی عورت مجھے بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ کوئی بھی مجھے اتنی بے پناہ خوبصورتی کے باوجود بھی اپنی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری تینوں بہنوں کی شادیاں یکے بعد دیگرے ابا جان نے ایک ہی خاندان میں کر دی تھیں۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری بہنوں کی شادی کا اثر میری زندگی پر بھی پڑے گا۔ جیسے ہی میری بہنوں کی شادیاں ہوئیں، ان کی ساسیں ان کے پیٹ کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان کو جلد ہی اپنے گھر میں اولاد کی خوشی چاہیے تھی، پر اولاد تو اللہ کے در پہ لکھی جاتی ہے، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا۔ میری تینوں بہنیں جب اپنی شادی کے بعد اولاد کی کوشش کرنے لگیں تو ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا، بلکہ وہ خالی گود رہ گئیں۔ جب ایک کے بعد دوسری بہن کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہونے لگا تو میری بہنوں کے گھر والے ان سے تنگ آ گئے، ان سے بار بار اولاد کی ضد کرنے لگے، کہتے کہ اگر تم نے اولاد پیدا نہیں کی تو تم کو گھر بھیج دیں گے۔ لیکن اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میری تینوں بہنوں کو اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اماں ایک بات جانتی تھیں کہ میری بہنوں کو اولاد کیوں نہیں ہوتی، پر وہ کسی کو یہ بات بتاتی نہیں تھیں۔ بس جب بھی میں دیکھتی وہ رات کو اٹھ کر وضو کرتی، نماز پڑھتی، اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی اور کہتی، یا اللہ میرے شوہر کی غلطی کو معاف کر دے، میرے شوہر کی غلطی کی سزا میری بیٹیوں کو مت دینا، میری بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اماں کی یہ دعا سن کر میں سوچتی کہ آخر ابا نے ایسا کیا کیا کہ میری تینوں بہنیں بانجھ ہو گئیں۔ اب چوتھی میں تھی اور میری شادی کی باری آنے والی تھی، پر خاندان اور محلے کی کوئی بھی عورت میرا رشتہ اسی لیے نہیں مانگتی تھی کیونکہ میری تینوں بہنیں پہلے ہی بانجھ تھیں اور ان کو تو اپنے گھر میں اولاد کی خوشی فوراً چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابھی تک اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری پریشانی رفتہ رفتہ بڑھنے لگی تھی۔ تبھی اماں نے مجھے ایک دن ایک عجیب خوشخبری سنائی، کہنے لگیں کہ تمہاری خالہ کا بیٹا آج دبئی سے آ رہا ہے، تو خوبصورت ہے، اس کے آگے پیچھے پھرنا، اگر اسے تو پسند آ گئی تو تیری زندگی بدل جائے گی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنی ہی بیٹی کو ایک لڑکے کے لیے ورگلانے کا کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنی اماں کی بات مان لی تھی کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ عزت سے شادی کرنا تو کچھ لڑکیوں کے بس میں ہی نہیں ہوتا، ان کے مقدر میں نہیں ہوتا، سو انہیں خود ہی ہاتھ پاؤں مارنا پڑتے ہیں۔ میں نے بھی ایسی ہی کوششیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ جیسے جیسے عارف کی واپسی کا دن قریب آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بہت سی باتیں تھیں جو میں اس سے کرنا چاہتی تھی۔ عارف بچپن سے ہی بہت خوبصورت اور ذہین تھا، جہاں بھی جاتا اپنی ایک امتیازی پوزیشن بنا لیتا تھا۔ مجھے عارف اس لیے بھی پسند تھا کہ اس نے مجھ سے کبھی خود بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس بار جب عارف آیا تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ امیر بھی۔ اس نے سب گھر والوں کے لیے تحفے تحائف بھی لائے تھے، پر جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک عجیب سی نظر سے دیکھا، جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میرا تو دل اسے دیکھ کر دھڑکنے لگ گیا تھا اور پھر وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ مجھے تو اس کے آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ایک دن عارف میرے پاس آیا اور کہنے لگا، شمائلہ میں تمہارے لیے خاص تحفہ لایا ہوں، پر وہ تمہیں سب کے سامنے نہیں دے سکتا، اس کے لیے تمہیں میرے گھر آنا ہوگا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اگلے ہی دن میں عارف کے گھر چلی گئی۔ عارف مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ خالہ جان اس وقت گھر پر نہیں تھیں۔ اس نے مجھے ایک خوبصورت برقع دیا اور ساتھ ہی ایک خوشبو بھی دی۔ یہ کافی مہنگی خوشبو لگتی تھی۔ کہنے لگا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اچھا لگے تو ہی اس کا جواب دینا، ورنہ میں یہ تحفہ دینے کے لیے احسان نہیں جتا رہا۔ میں نے کہا، ضرور کہو، تم میرے خالہ زاد ہو، اس میں احسان والی کوئی بات نہیں۔ بولا کہ شمائلہ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو میں بہت خوش رہوں گا، میری تم بچپن کی مانگ ہو۔ میں نے کہا کہ عارف یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم جانتے تو ہو نا کہ میری تینوں بہنیں بانجھ ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اسی لیے میری بھی شادی نہیں ہوتی، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ ایسی لڑکی کنواری رہ سکتی ہے؟ عارف میری بات سن کر مسکرا پڑا اور بولا، ارے پگلی، تم فکر کیوں کرتی ہو،
میں تم سے شادی کروں گا تو مجھے تم سے ہی محبت ہوگی، مجھے اولاد کے لیے تم سے شادی نہیں کرنی۔ کیونکہ اتنا کہہ کر وہ خود بھی خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے حیرت و تجسس سے اس سے پوچھا، کچھ نہیں، تم گھر جاؤ، اگر اپنے دل سے سوچو اور جواب مثبت پاؤ تو مجھے ضرور بتا دینا، تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر عارف وہاں سے چلا گیا اور میں سوچتی ہی رہ گئی کہ اس کو کیا جواب دوں گی۔ یہ خالہ کا گھر تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلی اور اپنے گھر کی طرف تیز تیز قدم بڑھا دیے۔ میں نے بڑی سی چادر میں وہ برقع چھپا لیا تھا، پر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی اماں نے مجھے دیکھ لیا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اماں تم نے ہی تو کہا تھا کہ عارف کے آگے پیچھے پھرنا، اب دیکھو نا، اس نے مجھے گھمانے پھرانے کے بغیر ہی شادی کی پیشکش کر دی ہے اور یہ تحفہ بھی دیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے میرا ماتھا چوم لیا اور بولی، میں صدقے جاؤں، تم سے یہی امید تھی، بس تم نے اپنا کام کر لیا ہے بیٹی۔ اب میں تمہاری شادی بلا کسی سوچ اور فکر کے عارف سے کر دوں گی، لیکن بیٹی تمہاری اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر میں بھی حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، ماں عارف کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد کی کوئی پرواہ نہیں۔ اماں بہت خوش ہو گئیں اور یوں پھر انہوں نے میرے رشتے کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ خالہ بھی سمجھ گئی تھیں کہ امی جان مجھے ان کے بیٹے سے بیاہنا چاہتی ہیں، پر یہاں سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہوئی تھی، خالہ کا بیٹا بہت امیر تھا، اس کے پیچھے تو ہر لڑکی ہی پاگل تھی، پر حیرت کی بات یہ تھی کہ خالہ نے اپنی سب ضدیں چھوڑ کر مجھے ہی اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، حالانکہ خالہ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے میں کریں گی، اتنا امیر گھرانہ ہوگا کہ وہاں سے ٹرک بھر کر جہیز آئے گا۔ پر اس بار تو خالہ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ وہ اتنی گمسم اور خاموش سی تھیں، مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں دال میں کچھ کالا نہ ہو۔ جس طرح سے وہ سب ماں بیٹا خاموش تھے، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شادی کی کوششیں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ شاپنگ کرنے کے لیے انہوں نے اماں کو 1.5 لاکھ روپے دے دیے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی بھی تھی اور حیرت بھی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے عارف مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور کہہ نہیں پاتا۔ خیر اسی سب میں میری اور عارف کی منگنی ہو گئی۔ خالہ اس منگنی میں گمسم سی نظر آئی تھیں، انہوں نے خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، اس بات سے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ خیر جو دن گزرنے تھے گزر گئے، ہماری نکاح اور بارات کا وقت بھی آ ہی گیا۔ میں رخصت ہو کر خالہ جی کے گھر چلی گئی۔ خالہ جی نے مجھ سے بہت پیار سے بات تو نہیں کی تھی، البتہ وہ مطمئن دکھ رہی تھیں۔ شادی کی ہنگامے ختم ہوئے، مجھے کمرے میں لایا گیا۔ مجھ سے میرا شوہر بہت خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا، میں تو تمہاری خوبصورتی کا شروع سے ہی گھائل ہوں، چاہتا تھا کہ تم سے شادی کروں۔ میں نے پھر سے وہی خدشے کا اظہار کیا، اگر اولاد نہ ہوئی تو آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ میری بات پر عارف ہنس کر بولا، ارے پگلی، میں چاہ کر بھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ عارف کا پراسرار لہجہ اب مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ اکثر وہ بات کرتے ہوئے کھو سے جاتے تھے اور اب یہ ذو معنی باتیں جن کی مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ عارف نے مجھے بتایا، تم تو جانتی ہو کہ میں پیسے کمانے کی غرض سے بیرون ملک چلا گیا تھا، اب مجھے واپس آ کر یہاں پر اپنا کاروبار بھی تو کرنا ہے، اور تم جانتی ہو کہ کاروبار کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے ہوتی ہے، سو مجھے کچھ عرصے کے لیے دوبارہ دبئی جانا پڑے گا۔ اس لیے تم روایتی بیویوں کی طرح گھر میں رونا دھونا نہیں مچانا، بلکہ 1 مہینہ جو ہم ساتھ گزاریں گے وہ خوشی خوشی گزاریں گے، اس کے بعد تم میرے گھر ہی رہو گی، اپنے میکے بھی واپس نہیں جاؤ گی، امی تمہارا بھرپور خیال رکھیں گی، پھر میں 1 1.5 سال بعد واپس پاکستان آ جاؤں گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سنی، اس وقت تو میں جذبات میں مان گئی، پر جب 25 دن کے بعد میرے شوہر نے جانے کی تیاری کی تو میرا دل اداس ہو گیا، میں رو بھی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے اپنی قسم دی تھی۔ اب میں اداسی سے اپنے شوہر کے تیار ہوتے ہوئے انہیں پردیس جاتا دیکھتی رہی تھی۔ میرے شوہر نے چپکے سے میرے کان میں ایک بات کہی جس سے میں خوش بھی ہو گئی، بولے کہ اگلے سال میں آؤں گا، تم دیکھ لینا، اللہ کے کرم سے تمہاری گود میں ایک پیارا سا بچہ ہوگا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، گویا عارف کو بھی مجھ سے اولاد چاہیے، اگر اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ مجھے بہت پریشان کیے دے رہی تھی۔ عارف کے جانے کے بعد مجھے بھی بڑی امید تھی کہ شاید میں امید سے ہو جاؤں، پر 3 مہینے گزر گئے اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں مایوس ہو گئی تھی کیونکہ اب میرے شوہر نے تو 1 سال بعد ہی گھر واپس آنا تھا، تب تک اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔
میری ساس بھی اب مجھے کڑی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگیں کہ لگتا ہے تم بھی اپنی باقی بہنوں کی طرح بنجر زمین ہی ہو، تمہارے ہاں اولاد نہ کبھی ہوگی۔ میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی، میں رونے لگی۔ شام کو میرے شوہر کا فون آیا، میں نے ساری بات من و عن انہیں بتا دی۔ کہنے لگے اماں کو تم سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میرا تو دل خوش ہو گیا کہ میرا شوہر میری ماں کے خلاف جا کر میری حمایت کر رہا ہے، پر مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ میری محبت میں اتنا گزر جائیں گے کہ میں خود بھی یقین نہیں کر پاؤں گی۔ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اولاد نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ اماں آپ کی کبھی بھی اس بات پر نہیں مانے گی، آپ کو ضرور وہ دوسری شادی کا کہیں گی۔ کہنے لگے تم ایسا کرو، میری ماں جی سے بات کرواؤ۔ میں نے ان کی اماں سے بات کروائی، اس کے بعد ان کی ماں خاموش بھی ہو گئی اور چپ چاپ بھی۔ کہنے لگیں کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے تم رہتی ہو رہ لو۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر نے میری ساس کو ایسی بھی کیا بات کہہ دی، جس کے بعد میری ساس نے کوئی بھی بات کیے بغیر سیدھا اس بات پر رضامندی دے دی۔ پر اگلے دن انہوں نے کہا کہ میں تمہیں فون کر کے اس بارے میں بتاؤں گا کہ میں نے دراصل بات کیا سوچی ہے۔ میں حیران تھی کہ آخر میرے شوہر کو ایسا بھی کیا حل سوجا ہے جس سے ان کی ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خیر انہوں نے کہا تھا کہ وہ اگلے دن مجھے ہسپتال سے جا کر کال کریں گے۔ میں اگلے دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اگلا دن آیا تو انہوں نے واقعی مجھے ایک بڑے ہسپتال سے فون کیا۔ میں نے فون اٹھایا تو بولے آج میں تمہیں ویڈیو کال کروں گا، ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر کو ویڈیو کال تو نہیں کی، پر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دبئی میں کیونکہ میڈیکل کی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، اس لیے یہاں پر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، ہم پھر سے ماں باپ بن سکتے ہیں۔ میں حیران ہوئی، پوچھا کہ کیسے؟ کہنے لگے کہ عورت کا ماں بننا ضروری نہیں، مرد بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے، آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئیں۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قدرت نے یہ نظام تو صرف عورت میں رکھا ہے، مرد کیسے بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ تمہیں بھروسہ نہیں تو تم مجھ سے کال کر کے خود ہی ویڈیو کال پر تصدیق کر لینا، پر یہاں پر ایک ہسپتال ہے جس میں ایسا ممکن ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات مذاق لگی۔ میں نے کہا میں اماں جی سے پوچھوں گی ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی میری ساس بھی وہاں آ گئیں۔ کہنے لگیں کیا پوچھو گی مجھ سے؟ میں نے انہیں وہ ساری بات بتا دی۔ کہنے لگیں کہ ہاں کیوں نہیں، مجھے بھی ایک عورت نے بتایا تھا کہ اس طرح سے اب ممکن ہے کہ مرد بھی عورت کی بجائے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا ماں جی یقیناً آپ مذاق کر رہی ہوں گی، مرد بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ ساس اماں کہنے لگیں کہ کیوں نہیں، آپریشن کے ذریعے مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے، تم ایسا بالکل مت سوچو۔ تم تو یہ دیکھو میرا بیٹا تم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تمہاری محبت میں وہ اپنی کوکھ سے تمہیں بچہ پیدا کر کے دے گا۔ میں حیران تھی، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں حقیقت میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی اماں کو بھی یہ بات بتاؤں گی، پر میرے شوہر نے مجھے صاف منع کر دیا۔ بولے کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، اگر بتاؤ گی تو پھر ہمارا منہ نہیں دیکھو گی، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی عزت پر خاک ڈالنے والی بات ہوگی کہ تم میرے بیٹے کا یہ راز جو صرف وہ تمہاری محبت میں کر رہا ہے تم پوری دنیا کو بتا دو۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم اولاد تمہارے نام سے ہی دنیا میں لائیں گے، یہی کہیں گے کہ تم امید سے ہو، لیکن دراصل بچہ تو میں پیدا کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات پر یقین کر لیا۔ ویسے بھی ایک مرد اپنا پورا نظام تبدیل کر رہا تھا، میرے لیے اتنے بڑے درد سے گزر رہا تھا، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ خواہ میں اپنی تسکین کے لیے یہ بات سبھی کو بتاتی پھروں۔ میں نے ان سے معافی مانگی، کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ اب میں دن بدن اپنے شوہر سے پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے لگی۔ مجھے تو یقین نہیں ہوتا تھا اپنی خوش قسمتی پر۔ بالآخر 9 مہینے گزرنے لگے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا آج تم ویڈیو کال کرو اور مجھے دیکھو، میرا بچہ ہو جائے گا، تم میرا بڑھا ہوا پیٹ دیکھو گی تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ شوہر کی بات پر مجھے ہنسی بھی آئی، حیرت بھی ہوئی۔ میں نے انہیں ویڈیو کال کی، کیا دیکھتی ہوں کہ ان کا پیٹ تو واقعی بڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں، کہیں آپ کو کوئی بیماری تو نہیں؟ بولے کہ ہرگز نہیں، میں امید سے ہوں بچہ پیدا کروں گا۔ مجھے بالکل یقین نہ آیا، پر پھر بھی
جو چیز آنکھوں کے سامنے تھی میں اسے کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ میرا شوہر واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے پھر انتظار کرنا اور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ابھی ان کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ 9 مہینے کیسے گزرے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں ہر روز دعا کرتی، پر یہ بھی سوچتی کہ میرے شوہر کا بچہ ہوگا کس کا؟ بچہ تو مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ میرے شوہر کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ماں کون ہوگی، باپ کون ہوگا؟ یہ بات مجھے بار بار پریشان کرتی، لیکن میں بس دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ سب خیر کرے۔ میرا شوہر میرے لیے مستقل تحفے بھجواتا رہا۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے خبر دی کہ ہمارا بچہ بیٹا ہوگا۔ میں اور زیادہ خوش ہو گئی۔ بولے کہ میں نے اپنا الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا تھا۔ میں اور زیادہ خوش ہو گئی کہ ہمارے ہاں بیٹا ہوگا۔ ادھر میں نے اپنے سسرال میں حاملہ ہونے کا ناٹک شروع کر دیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ میری اماں کو بھی یقین تھا کہ میں ضرور اولاد پیدا کر کے سرخرو ہو جاؤں گی۔ 9 مہینے کے بعد میرے شوہر نے خوشخبری سنائی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اب ہم اس کا نام ارحم رکھیں گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ شوہر نے کہا کہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، میں کسی عورت کو ڈھونڈتا ہوں جو اس کا خیال رکھے گی، تھوڑا بڑا ہو جائے تو پاکستان بھجوا دوں گا۔ پھر 2 دن بعد میرے شوہر نے یہ خبر سنائی کہ میرا بچہ کسی عورت کے پاس نہیں ٹک رہا، اس کی اصل ماں تو تم ہی ہو، اس لیے مجھے پاکستان واپس آنا پڑے گا۔ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میرا شوہر پاکستان آیا، میری گود میں وہ بچہ ڈال دیا اور کہا کہ اب تم ماں بن گئی ہو، میں اس بچے کا باپ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے تجسس کے مارے پوچھا، عارف کیا آپ کا واقعی میں آپریشن ہوا تھا؟ آپ نے واقعی بچہ پیدا کیا؟ بولے کہ ہاں، تمہیں یقین نہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں، آپ مجھے وہ ٹانکے تو دکھائیں جو آپ کے پیٹ پر لگے۔ بولے کہ وہ ٹانکے تو اب رہے ہی نہیں، وہاں پر علاج کا ایسا نظام رائج ہے جو بہت محفوظ ہوتا ہے۔ عورتیں تو جو آپریشن کرواتی بھی ہیں ان کی کبھی بھی خوبصورتی اور ان کی جسامت میں فرق نہیں آتا۔ میں تو پھر مرد ہوں، مجھے تو انہوں نے 2 منٹ میں ٹانکے لگا کر ٹھیک کر دیا تھا۔ میں معصوم سی تھی، 17 سال کی، مجھے بھلا ان باتوں کی باریکیوں کا کیا پتہ تھا۔ ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، بچے پیدا کرنے کا تجربہ تو تھا نہیں، نہ میں نے کبھی ان معاملات میں دلچسپی لی تھی۔ البتہ مجھے خوشی تھی کہ میں ماں بن گئی ہوں۔ اس دن کے بعد ہم لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میں اپنے شوہر کی بہت فکر کرتی، ان سے محبت کرتی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو سب خاندان والوں کو اطلاع بھی دے دی گئی کہ ہم لوگ ماں باپ بن چکے ہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 5 سال گزر گئے تھے۔ میں ابھی بھی سوچتی کہ یہ کیسے ممکن تھا، جو میرے شوہر نے کیا وہ تو کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ تبھی ایک دن اپنے شوہر کے کمرے میں گئی، وہ اپنی کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، شاید کہ اپنے کاغذات درست کر رہے تھے۔ تبھی مجھے ان کے کاغذات میں ایک تصویر ملی جو کہ بہت عجیب سی تھی۔ اس میں میرا شوہر ایک عورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، عورت کے بال بھی بھورے تھے جبکہ اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ پھر مجھے یاد آیا ہمارے بچے ازلان کی آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ میں نے سوچا، وہ تصویر اپنے شوہر کو دکھائی، ان پر پھٹ پڑی۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ آپ نے مجھے اس بارے میں کبھی نہیں بتایا، یہ عورت کون ہے؟ میرا شوہر شرمندہ ہو گیا، نظریں جھکا لیں اور بولا، مجھے معاف کر دو شمائلہ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھے کبھی بھی دوسری شادی کی اجازت نہیں دو گی، اور اگر دو گی بھی تو تمہارے دل میں ہمیشہ ایک کسک سی باقی رہے گی۔ اسی لیے میں نے وہاں پر پہلے ہی شادی کر رکھی تھی، مگر میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ میں بھی ایک خود غرض انسان تھا۔ میں نے یہ شادی پاسپورٹ کے لیے کی تھی، پر مجھے پاسپورٹ بھی نہیں ملا۔ وہ عورت جو میرے بچے سے تھی، اس نے مجھے بچے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ بولی کہ تم نے تو میری خوبصورتی کو زنگ لگا دیا۔ وہاں کے قانون کے مطابق کوئی عورت اپنا بچہ ضائع نہیں کر سکتی، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو میرے ساتھ نہ رکھتی۔ بس اسی لیے اس نے بچے کو پیدا کیا اور پھر مجھے کنکال سمجھ کر میری زندگی سے چلی گئی۔ اگر وہ نہ بھی چاہتی تو میں ہمیشہ تمہارا ہی وفادار رہتا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں اندر تک ٹوٹ گئی تھی، پر اب وہ عورت بھی جا چکی تھی، اپنی زندگی برباد کرنے کا کوئی معنی اور مطلب تھا نہیں۔ اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، اور اس بات پر بھی کہ میرے شوہر نے جو بھی کیا اس نے تو میری محبت میں کیا۔ کون سا میرے شوہر نے اپنی تسکین کے لیے کسی عورت سے دوستی کی تھی؟
مجھے اپنے شوہر کی قربانی کا احساس ہے، سو میں نے دوسری بار ان سے اس بات کا گلہ نہیں کیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔